ویڈیو میں آپ کو لیز کی حیرت انگیز کہانی سناؤں گا۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو مشہور سنیکس چیٹوس کی کہانی بھی سناؤں گا کہ کیسے لیز کی ہی فیکٹری میں جھاڑو دینے والے ایک آدمی نے چیٹوس ایجاد کیے تھے۔ دوستو، لیز کی کہانی تقریباً 90 سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب امریکہ کے شہر نیشویل میں ایک غریب سیلز مین رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام ہرمن لے تھا۔ یہ 1931 کی بات ہے، جب ہرمن لے اپنے گھر میں چپس بنا کر سڑکوں پر بیچا کرتا تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہوتی تھی۔ یہ آدمی اپنے چھوٹے سے کچن میں چپس بنا کر اسی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتا اور دن بھر سڑکوں پر بیچتا رہتا تھا۔ اس کے چپس کی قیمت بے حد کم تھی اور کوالٹی کافی اچھی تھی۔ ہرمن لے اکثر اسی گاڑی میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ دوستو، اگلے 30 سالوں میں ہرمن لے نے سڑکوں پر چپس بیچ بیچ کر بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، یہاں تک کہ اس کے چپس کے اشتہار اب ٹی وی پر بھی چلنا شروع ہو گئے تھے۔ 1961 میں امریکہ میں ایک اور چپس کافی زیادہ مشہور ہو چکے تھے۔ ان چپس کا نام فریٹو کارن چپس تھا۔ ہرمن لے نے اسی کمپنی کے ساتھ مل کر ایک فریٹو لے کمپنی کھول لی۔ یہ وہی کمپنی ہے جو آج دنیا بھر میں لیز بناتی ہے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں سڑکوں پر چپس بیچنے والے ہرمن لے کے چپس امریکہ میں پسندیدہ ترین چپس بن چکے تھے۔ 1965 میں ہرمن لے نے پیپسی کے ساتھ اپنی فریٹو لے کمپنی کو مرج کر لیا۔ آج لیز پیپسی کا ہی ایک پروڈکٹ ہے۔ جو چپس کبھی سڑکوں پر بیچے جاتے تھے، آج دنیا بھر کے مشہور ترین چپس بن چکے ہیں۔ دوستو، چیٹوس آپ کو ہر دکان میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چیٹوس کو خاص طور پر بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ چیٹوس کی کہانی بے حد عجیب ہے۔ چیٹوس بھی لیز کا ہی ایک پروڈکٹ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چیٹوس کو ایجاد کرنے والا آدمی لیز کی فیکٹری میں جھاڑو لگاتا تھا، یعنی ایک کلینر تھا۔ اس کی کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ اس آدمی کا نام رچرڈ مونٹینز ہے۔ امریکن اسٹیٹ کیلیفورنیا میں بڑا ہونے والا رچرڈ ایک غریب گھر میں بڑا ہوا۔ یہ آدمی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے 4تھی کلاس تک یعنی 4th اسٹینڈرڈ تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اگر آپ میں عقل اور ہمت ہو تو زندگی میں کچھ کرنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی کہانی اس آدمی کی ہے۔ 1976 میں اس کو لیز کی فیکٹری میں ایک کلینر کی نوکری مل گئی۔ یہ دن بھر یہاں صفائی کرتا تھا۔ رچرڈ کو احساس ہوا کہ لیز کے پاس کوئی بھی اسپائسی فلیور کا چپس نہیں ہے۔ ان دنوں لیز ایک پاؤڈر بیچا کرتی تھی جس کا نام چیٹوس تھا۔ یہ پاؤڈر لوگ چھلی یعنی کارن وغیرہ پر ڈال کر کھایا کرتے تھے۔ رچرڈ ایک دن لیز کی فیکٹری میں اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چپس کاٹنے والی مشین سے وہ چپس علیحدہ کیے جا رہے ہیں جن کی شیپ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے یہ چپس اٹھائے اور ان کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے لیز کا وہی پاؤڈر ان پر چھڑکا۔ اس کے ساتھ اس نے تھوڑی سی لال مرچ ملائی اور اس کی بیوی کا گھر میں بنایا ہوا ایک خاص مسالہ بھی اوپر ایڈ کر لیا۔ دوستو، اس نے اپنے گھر میں ہی چپس کا ایک نیا فلیور بنا لیا تھا۔ جب اس کی بیوی اور دوستوں نے یہ چپس کھائے تو سب کو یہ بے حد پسند آئے۔ رچرڈ نے سوچا کہ یہ لیز کے CEO کو یہ چپس کھلائے گا۔ اب یہ لیز کی ایک فیکٹری میں صفائی کرتا تھا۔ لیز کے CEO تک پہنچنا ہی بہت مشکل کام تھا، لیکن یہ کام بھی رچرڈ نے آسانی سے کر لیا۔ اس کو لیز کے CEO راجر انریکو کا آفس کا نمبر کہیں سے مل گیا۔ اس نے اس کو کال کی تو آگے سے راجر کی اسسٹنٹ نے فون اٹھایا۔ اس نے کہا کہ میری CEO سے بات کراؤ، میں لیز کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ اسسٹنٹ کو لگا کہ یہ کسی بہت بڑی پوسٹ پر کام کرنے والا آدمی بات کر رہا ہے، لیکن جب رچرڈ نے اس کو بتایا کہ میں فیکٹری میں صفائی کرتا ہوں تو اسسٹنٹ حیران رہ گیا۔ دوستو، رچرڈ بہت سیدھا سا لیکن ہمت والا انسان تھا۔ اسسٹنٹ نے اس کی بات CEO سے کرا دی۔ اس نے CEO کو بتایا کہ میں نے چپس کا ایک ایسا فلیور بنایا ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ لیز کا CEO اس کے کانفیڈنس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے رچرڈ کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا کہ میرے آفس آ کر ان چپس کے متعلق ایک پریزنٹیشن دو۔ رچرڈ تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، اس کو پریزنٹیشن کا کچھ پتا نہیں تھا۔
اس نے بس چپس کے 100 پیکٹس تیار کیے، ہر پیکٹ پر اپنے ہاتھ سے لوگو بنایا اور 2 ہفتوں کے بعد سی ای او سے ملنے پہنچ گیا۔ اب اس کمرے میں ہائیلی کوالیفائڈ اور اونچی اونچی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ موجود تھے، جن میں لیز کا سی ای او بھی موجود تھا اور ان کے سامنے رچرڈ موجود تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ چپس مارکیٹ میں کتنا شیئر لے لیں گے؟ رچرڈ کو یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا، اتنا سارا شیئر۔ دوستو، وہاں بیٹھے کئی لوگوں کی تو انا کو ٹھیس پہنچی۔ ان کی ایگو یہ بات برداشت نہیں کر رہی تھی کہ فیکٹری میں ایک کلینر نے یہ چپس ایجاد کیے ہیں۔ ان کی سوچ بے حد چھوٹی تھی، لیکن لیز کا سی ای او ایسا نہیں تھا۔ اس آدمی کی سوچ بڑی تھی۔ اس کو رچرڈ کا کانفیڈنس اور اس سے بھی بڑھ کر وہ چپس بہت زیادہ پسند آئے۔ ان چپس کو چیٹوس کے نام سے لانچ کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چیٹوس دنیا بھر میں ایک بہت بڑا برانڈ بن گئے۔ لیز اور چیٹوس پیپسی کے ہی برانڈز ہیں۔ 4 جماعتیں پاس رچرڈ مونٹینس آج پیپسی کی ملٹی کلچرل سیلز کا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ یہ آدمی آج مختلف یونیورسٹیز میں جا کر لیکچرز دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پی سے پور، ایچ سے ہنگری اور ڈی سے ڈٹرمائنڈ، یعنی یہ غریب تھا، اس کو بھوک تھی اور اس میں ہمت تھی۔